अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? शायद तुम इस वक्त थक चुके होगे जिंदगी के लड़ाइयों से, लोगों के बदलते हुए रवैयों से, उन ख्वाबों से जो तुमने सच मान कर देख लिए थे मगर टूट गए एक एक करके। शायद तुमने दिल ही दिल में कहा होगा, बस अब मुझसे नहीं होता। शायद तुम्हारी दुआएं भी खामोश हो गई है और तुम्हारी आंखों के आंसू अब अंदर ही कहीं रुक गए हो, और फिर आज तुम्हारे सामने ये वीडियो आ गई। शायद तुमने सोचा भी नहीं था कि तुम इस पर क्लिक करोगे, लेकिन यकीन मानो ये कोई इत्तेफाक नहीं। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए, अल्लाह ने तुम्हें ये दिखाया है, क्योंकि शायद ये वही लम्हा है जब तुम्हारे सब्र की आखिरी हद आ चुकी है और अल्लाह चाहता है कि तुम सुनो कि वो तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। जब तुम थक गए हो, जब तुम टूट गए हो, तो चलो एक लम्हे के लिए सांस लो, सब शोर भूल जाओ और दिल से सुनो। ये जो वीडियो तुम देखने जा रहे हो, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक खामोश पैगाम है। कभी तुमने वो लम्हा महसूस किया है जब तुम्हारा दिल इतना भर जाता है कि तुम कुछ भी नहीं कह पाते, जब आंखों से आंसू बहते रहते हैं लेकिन जुबान खामोश हो जाती है, जब तुमने हर दुआ मांग ली, हर दरवाजा खटखटा लिया, हर आस लगा ली और फिर भी कुछ नहीं बदला। बस वही लम्हा जब इंसान की हिम्मत की आखिरी हद आ जाती है, वो लम्हा होता है अल्लाह का खास करम का आगाज। क्योंकि जब बंदा टूट जाता है तब वो अपनी ताकत से खाली हो जाता है, और यही वो वक्त होता है जब अल्लाह कहता है, अब मैं हूँ, बस मैं ही हूँ तुम्हारे सब्र की आखिरी हद। दरअसल तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद की शुरुआत होती है। पहली निशानी, अल्लाह तुम्हारे दिल में सुकून उतारता है। जब तुम रोते रोते थक जाते हो, जब तुम्हारे आंसू भी जवाब दे देते हैं, तब अल्लाह तुम्हारे दिल में एक अजीब सा सुकून उतारता है। ये सुकून किसी लफ्ज से नहीं, बल्कि किसी गैबी लम्स से महसूस होता है। तुम सोचते हो कि अब तुम बिल्कुल अकेले हो, लेकिन अचानक तुम्हारे दिल में एक एहसास जागता है कि कोई तुम्हें सुन रहा है। तुम्हारे अंदर एक खामोश आवाज कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारे आंसू कम होने लगते हैं, दिल का बोझ हल्का महसूस होने लगता है और तुम्हें लगता है कि जैसे अंदर कोई तुम्हें थाम रहा हो। यही अल्लाह का पहला इशारा होता है कि उसने तुम्हारा सब्र देख लिया है। बाज़ औक़ात तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं बदला, लेकिन दरअसल सब कुछ बदल चुका होता है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर अल्लाह का सुकून उतर चुका होता है, और जिस दिल में सुकून एक इलाही उतर जाए वो फिर कभी टूटता नहीं। अल्लाह का वादा है, यकीनन सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और जब वो कहता है मैं साथ हूँ, तो उसका मतलब है कि अब तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं जा सकता। ये थी पहली निशानी। अल्लाह तुम्हारे दिल में सुकून उतारता है ताकि तुम जान लो कि तुम्हारे सब्र का सफर बेकार नहीं गया। जब तुम्हारे सब्र की हद खत्म होने लगती है तो अल्लाह खामोश नहीं रहता, बस उसकी मदद का अंदाज बदल जाता है। वो तुम्हें दिखाता नहीं मगर दिखाता है, वो बोलता नहीं मगर दिल के अंदर कोई नरमी, कोई तसल्ली, कोई पैगाम उतार देता है। दूसरी निशानी, अल्लाह तुम्हारे लिए किसी वसीले को भेजता है। ये अल्लाह का अजीब अंदाज है मोहब्बत का। जब तुम कमजोर पड़ने लगते हो, जब तुम्हारे अंदर का हौसला डगमगाने लगता है, तो अल्लाह किसी न किसी वसीले से तुम्हें थाम लेता है। कभी कोई अनजान शख्स तुमसे ऐसी बात कर देता है जो तुम्हारे दिल की गहराइयों को छू जाती है। कभी कोई वीडियो, कोई दुआ, कोई आयत, कोई ख्वाब बिल्कुल वैसा पैगाम बनकर आता है जो तुम्हें यकीन दिलाता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये इत्तेफाक नहीं होते, ये अल्लाह की निशानियां होती है। अल्लाह कहता है, और हम उनके लिए अपनी निशानियां आफाक में, उनके नफ्सों में दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पर जाहिर हो जाए कि ये हक है। ये वही लम्हे होते हैं जब अल्लाह तुम्हें बताता है कि तुम भले थक गए हो, लेकिन वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अल्लाह खुद अब तुम्हारे रास्ते में कदम रख रहा है। तीसरी निशानी,
اللہ حالات کے ذریعے تم سے بات کرتا ہے۔ جب تمہارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ حالات کے ذریعے تم سے گفتگو شروع کرتا ہے۔ تمہاری زندگی میں کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ چیزیں چھن جاتی ہیں، کچھ راستے بند ہو جاتے ہیں، لیکن انہی بند راستوں کے بیچ اللہ تمہارے لیے وہ دروازہ کھولتا ہے جہاں سے روشنی اندر آتی ہے۔ کبھی تمہیں کسی نقصان میں چھپی خیر کا احساس مہینوں بعد ہوتا ہے، کبھی تمہیں پتا چلتا ہے کہ جو تم نے مانگا نہیں وہی تمہارے حق میں بہتر تھا۔ یہ اللہ کا بولنے کا انداز ہے، بنا آواز کیے مگر دل تک پہنچنے والا۔ جب تم اللہ کے فیصلے کو سمجھ نہیں پاتے تو یاد رکھو وہ تمہیں تکلیف نہیں دے رہا ہے، وہ تمہیں تیار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ ہر اس بندے سے بات کرتا ہے جس نے صبر کے آنسو بہائے ہو۔ یہ دونوں نشانیاں تمہیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ چاہے خاموش لگے مگر تمہارے قریب ہوتا ہے۔ تمہارے اندر کی ٹوٹنے، تمہارے الفاظ کے ختم ہونے اور تمہارے صبر کے تھم جانے کے بعد وہ خود تمہارے دل میں اتر آتا ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ جب سب کچھ ختم ہونے لگتا ہے، جب تم خود کو ہار چکا سمجھتے ہو، جب ہر دعا کا دروازہ بند دکھائی دیتا ہے، تب اچانک دل میں ایک چھوٹی سی امید جاگتی ہے، کوئی نرم سی روشنی جو تمہارے اندر سے چمکنے لگتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کہتا ہے اب تم میرے ہو گئے ہو، کیونکہ جب بندہ ہر چیز سے مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اپنے طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ چوتھی نشانی، اللہ تمہارے دل میں نئی امید پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی سب سے حسین نشانی ہے۔ جب تمہارے آنسو سوکھ چکے ہو، تمہاری دعائیں تھم گئی ہو اور تمہارے دل میں ویرانی چھا گئی ہو تو اللہ وہاں ایک نیا بیج بو دیتا ہے، امید کا بیج، یقین کا بیج، محبت کا بیج۔ تم محسوس کرتے ہو کہ اب حالات تو ویسے ہی ہیں لیکن تمہارا دل بدل گیا ہے۔ اب تمہارے اندر ہار مارنے والا نہیں بلکہ دوبارہ اٹھنے والا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک ٹوٹا ہوا بندہ دوبارہ اللہ سے امید باندھتا ہے تو آسمانوں پر اس کے لیے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے پس بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی تمہارے غم کے ساتھ ہی کہیں نہ کہیں تمہارے لیے آسانی بھی رکھی گئی ہے، بس وقت آنے پر وہ ظاہر ہوتی ہے۔ یہی اللہ کی خاص نشانی ہے کہ وہ تمہیں اندھیرے کے بعد روشنی دکھاتا ہے، مایوسی کے بعد یقین اور صبر کے بعد انعام۔ اے میرے اللہ، جو یہ ویڈیو سن رہا ہے، اگر وہ کسی آزمائش میں ہے، اگر اس کے صبر کی حد ختم ہو چکی ہے تو یا اللہ اس کے دل میں سکون اتار دے، اسے وہ یقین دے دے کہ تو اس کے ساتھ ہے چاہے ساری دنیا خاموش ہو جائے۔ یا رب، جو رو رہا ہے اس کے آنسو قبول کر لے، جو تھک گیا ہے اسے سنبھال لے اور جو ہار مان چکا ہے اس کے دل میں دوبارہ امید پیدا کر دے۔ آمین یا ثم آمین۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن کچھ لمحوں کے لیے رکتے ہیں، کچھ دیر کے لیے سوچتے ہیں اور پھر خاموشی سے چلے جاتے ہیں، نہ کوئی الفاظ، نہ کوئی کمنٹ۔ شاید وہ یہی سوچتے ہوں گے اس سے کیا فرق پڑے گا، مگر میں تمہیں ایک بات دل سے کہنا چاہتی ہوں، تمہارے ایک کمنٹ سے بہت فرق پڑتا ہے، تمہارے ایک لفظ سے کسی صابر انسان کے دل کو حوصلہ ملتا ہے، تمہارے ایک لائک سے یہ پیغام اس دل تک ضرور پہنچتا ہے جو شاید صبر کے آخری حد پر کھڑا ہے، ٹوٹنے کے قریب مگر رب پر یقین رکھنے کی کوشش میں۔ تم سمجھتے ہو کہ تم کچھ خاص نہیں کر رہے ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ تم ایک نیکی کر رہے ہو، کیونکہ جب تم کسی خیر کے پیغام کو آگے بڑھاتے ہو تو اللہ تمہیں اس خیر کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے یہاں کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، خاص طور پر وہ جو کسی ٹوٹے دل کو سہارا دے دے۔ تو اگر تم نے یہ یہاں تک سنا ہے، اگر تمہارے دل نے کہیں تھوڑا سا بھی سکون پایا ہے تو خاموش مت رہنا، تمہارا ایک جملہ کسی اور کے لیے روشنی بن سکتا ہے، تمہاری سبحان اللہ یا الحمدللہ کسی دل کے زخم پر مرہم بن سکتا ہے۔ یہ صرف کمنٹ نہیں ہوگا، یہ ذکر ہوگا، یہ دعا ہوگی
جو تمہارے نام سے آسمانوں میں لکھی جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا پیغام، اس کی محبت اور صبر کا یہ سبق زیادہ سے زیادہ دلوں تک پہنچے تو کمنٹ ضرور کرنا۔ جو تمہارے دل نے محسوس کیا وہ لکھ دو، ایک لائک کر دو، تاکہ شاید تمہارے ہاتھوں سے کسی صبر کرتے ہوئے دل کو امید مل جائے۔ اللہ تمہارے دل کو ہمیشہ مطمئن رکھے، تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے اور تمہارے صبر کو تمہارے حق میں رحمت بنا دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور برے چیزوں سے، برے نظر سے، شیطان سے ہم سب کو حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔